بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. ایک طرف پی ایس ایل کے میچز چل رہے ہیں اور دوسری طرف ہماری سیاست میں بائی الیکشنز جو ہیں ان کے میچز چل رہے ہیں. پی ایس ایل کے میچز تو ابھی کافی دیر تک چلیں گے، لیکن یہ جو بائی الیکشنز ہو رہے ہیں ان کے جو نتائج ہیں اور ان کی جو پولنگ ہے اس نے پاکستان کی سیاست میں کافی تلاطم پیدا کیا ہوا ہے. ابھی جو NA-75 ہے جو کہ ضمنی الیکشن ہوا، وہاں پہ ڈسکا کا ایک حلقہ ہے قومی اسمبلی کا، تو اس کا نتیجہ ابھی تک سامنے نہیں آیا. یہ نتیجہ کیوں سامنے نہیں آیا، اس پر کچھ ڈسپیوٹس ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کی انکوائری کر رہا ہے. تو یہ جو بائی الیکشنز ہیں اس میں خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون ان کے درمیان اتنی کشیدگی کیوں پیدا ہو گئی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ تحریک انصاف کو شکست دے رہی ہے. سندھ میں تحریک انصاف کا ووٹ کم ہو رہا ہے، لیکن پنجاب جہاں پہ کہ کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی بہت اکثریت ہے، یہاں پر تحریک انصاف کا ووٹ بڑھ رہا ہے. وہاں پر بھی ان حلقوں میں بھی بڑھ رہا ہے جہاں پہ تحریک انصاف نے بائی الیکشن جیتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں حلیم عادل شیخ صاحب وہ گرفتار ہیں، اور ان کے خاندان نے اور ساتھیوں نے الزام لگایا کہ جیل میں ان پر تشدد ہوا ہے. تو یہ سارا معاملہ کیا ہے، اس پر ہم حلیم عادل شیخ صاحب کی جو صاحبزادی ہیں آج ان سے بھی بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے میں آج اپنے کچھ ایسے مہمانوں کا تعارف کرواؤں گا جو NA-75 کا جو بائی الیکشن تھا اس میں وہ بالکل آمنے سامنے تھے. میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان صاحبہ اور مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی جاوید لطیف صاحب. اور NA-75 کا جب الیکشن ہو رہا تھا، پولنگ ختم ہوگی تو ریٹرننگ افسر کا جو دفتر ہے وہاں پہ فردوس عاشق ایوان صاحبہ اور جاوید لطیف صاحب دونوں موجود تھے. یہ دونوں وہاں پہ کیا کر رہے تھے، یہ ان دونوں سے پوچھیں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آغا رفیع اللہ صاحب، پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی ہیں. آج اسمبلی میں ان کی کافی جھڑپیں ہوئی ہیں اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ. اور ہمیں جوائن کیا ہے عائشہ حلیم عادل شیخ صاحبہ جو کہ حلیم عادل شیخ صاحب کی صاحبزادی ہیں، ان سے بھی ہم بعد میں بات کریں گے. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ آپ تو حکومت پنجاب کی ایڈوائزر ہیں اور یہ جاوید لطیف صاحب جو ہیں یہ رکن قومی اسمبلی ہیں. کیا الیکشن قوانین کے تحت کسی حکومتی شخصیت کا یا کسی MNA کا ایک ایسے حلقے میں جا کے ریٹرننگ افسر کے پاس جا کے بیٹھ جانا جائز ہے؟ کیونکہ الیکشن قوانین تو کہتے ہیں کہ MNAs یا گورنمنٹ فنکشنریز بائی الیکشن میں نہیں جا سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب میں آپ کی شکر گزار ہوں. میاں جاوید لطیف صاحب آپ کے پہلو میں بیٹھے ہیں، میں چونکہ تھوڑا دور ہوں تو میں یہ توقع کرتی ہوں کہ ہمیں ایکول جو ہے وہ ٹائم کا جو بیلنسنگ ہوگی اور دونوں کو موقع ملے گا اپنا موقف دینے کا. جی میاں جاوید لطیف صاحب، اطاعت آڈر صاحب، آسن اقبال صاحب، عظمیٰ بخاری صاحبہ اور درجنوں اور MPA صاحبان جو ہیں وہ وہاں رات بھر RO صاحب کے آفس میں کیا کر رہے تھے، اس کا جواب آپ ان سے لیجئے گا. میں وہاں کیا کرنے گئی وہ آپ سن لیں کہ یہ مسلسل جو RO صاحب ہیں پورا دن جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب پہلے ان کے آفس میں تشریف لے کے گئے، وہاں چائے بسکٹ اور باقی مچھلی وغیرہ سے ان کی تواضع کی گئی RO صاحب کی طرف سے. پھر مسلسل جو ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر تھے وہ خواجہ سعد رفیق کے چونکہ حلقے سے تھے اور RO صاحب جو ہیں وہ آسن اقبال صاحب کے نارووال کے اس حلقے سے ان کا تعلق تھا. وہاں پہ چونکہ الیکشن کمشنر کے طور پہ وہ ڈیوٹیز دے رہے تھے. تو یہ سارا دن ایک آنکھ مچولی چلتی رہی ریٹرننگ آفیسر کے آفس کے اندر نون لیگ کی قیادت کے ساتھ، جو پولنگ سٹیشنز کے اندر، پولنگ کیمپس کے اندر جتھے بنا کے نون لیگ کی قیادت نے جس طرح پریس کانفرنسیں کی. رانا ثناء اللہ صاحب کی پریس کانفرنس میر صاحب اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ یہ تمام افراد جو ہیں صبح سے ان کے تمام MNAs اور MPAs جو تھے وہ ان پولنگ سٹیشنوں کو نہ صرف PTI ورکرز کو ہراساں کرنے کے لیے اپنے ان مسلح گنڈوں کے ذریعے دندناتے پھرتے رہے، بلکہ پریس کانفرنسز کے ذریعے یہ بار بار اکساتے رہے اپنے ورکرز کو. اور وہ پرامن پولنگ کا ماحول جو تھا اس کو انتہا پسندی کی سوچ کی نظر کرتے ہوئے انہوں نے تشدد کی نظر کیا
اور پرتشدد واقعات بدقسمتی سے وہاں ہوئے جس نے 2 جانیں نگلنی. جو رات آئی جب تو یہ تمام ریزلٹس جب وہاں پہ آر او کے آفس میں پہنچنا شروع ہوئے تو ہمارا الیکشن سیل جو پی ٹی آئی کا بنا ہوا تھا وہاں وہ تمام ہمارے ریزلٹ کمپائل ہو رہے تھے. جو ہمارے پولنگ ایجنٹس تھے وہاں پہ آ رہے تھے اور ریزلٹس کو کمپائل کر رہے تھے. چونکہ یہ حلقہ میر صاحب 45 کلومیٹر کے کینوس پہ ہے تو سٹی کے ریزلٹ پہلے آگے جہاں پہ نون لیگ کی اکثریت تھی اور جو رورل ایریاز تھے ان کے ریزلٹ بعد میں آئے. تو یہ ان کی وہ جو ایک سوچ تھی, ان کو خوش فہمی تھی, ان کو یہ ایک کہہ لیں کہ جو نسل جانشینی اور گدی نشین بہت زیادہ دھند تھی اور میاں صاحب اس کی گواہی بالکل تھی اور میاں صاحب اس کی گواہی دیں گے. نہ صرف اس دن تھی بلکہ اس سے پہلے بھی 2 راتوں سے مسلسل دھند تھی. لیکن دیکھنا یہ ہے امیر صاحب کہ آسن اقبال صاحب اور یہ کس وقت ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں پہنچے اور میں کس وقت پہنچی. میں اس وقت پہنچی جب وہاں پہ بیٹھے ہماری لیڈرشپ نے, میرے وہاں کے کینڈیڈیٹ نے یہ پروٹیسٹ کیا کہ رات بھر سے ساری نون لیگ کی قیادت جو ہے یہاں موجود ہے اور آر او کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے اور آپ لوگ کوئی بھی میرے ریسکیو کے لیے موجود نہیں ہے. میری وہ ویڈیو آپ نے ٹویٹ بھی انہوں نے نون نے کی. میں نے جا کے آر او صاحب سے سوال کیا کہ جناب آپ کے قواعد و ضوابط اور الیکشن کے رولز یہ اجازت دیتے ہیں کہ آر او کے دفتر میں آپ فارم 45 سرے عام ان سب کی موجودگی میں دکھا بھی رہے ہیں, وہ ویڈیو بنا رہے ہیں, وہ تصویریں کھینچ رہے ہیں. اچھا میں ان سے پوچھ لوں, آپ کی 8 منٹ کی سٹیٹمنٹ ہوگی, 8 منٹ کی سٹیٹمنٹ ہوگی آپ کی. اب میں نے ان کو 8 منٹ نہیں دینے. میں صرف ایک سوال ان سے کر لوں پھر آپ ضرور بات کیجئے گا کہ ان سے یہ پوچھئے گا کہ 1 بجے مریم بی بی نے جس فتح کا اعلان کیا وہ رزلٹ انہوں نے کہاں سے لیا تھا؟ چلے میں پوچھتا ہوں. ان کے بقول 20 اور 3 ملا کے 23 پولنگ سٹیشنز کے رزلٹ اگر صبح آئے ہیں تو وہ رزلٹ کس بنیاد پہ اپنی فتح کا اعلان کرتی رہی اور چینلز کے اندر جاوید لطیف صاحب 158 کی فگر 1,58,000 ایک سوال ہو گیا فردوس عاشق اقبال صاحب کا, کس نے کیا؟ ایک فردوس عاشق اقبال صاحب کا سوال ہو گیا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ ریٹرننگ افسر کے دفتر میں بیٹھ کے آپ اور رانا ثناء اللہ صاحب مچھلی کھاتے رہے ہیں, وہ مچھلی کون سے دریا کی تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے حامد میر صاحب کہ اگر کوئی بات میں آپ کے اس پروگرام میں غلط کہوں تو خدا کی لعنت ہو میرے پہ. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی غلط الزام میرے پہ لگائے تو اس پر بھی خدا کی لعنت ہو. اب میں بات کروں گا یہاں سے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس دن فائرنگ خالی نہیں ہوئی. فائرنگ تو پچھلے 3 دن سے ہو رہی تھی اور 3 دن سے جو فائرنگ ہو رہی تھی اور 19 تاریخ کو جو فائرنگ ہوئی وہ کون لوگ تھے؟ میں الزام لگاؤں گا کہ پی ٹی آئی الزام لگائے گی میرے پہ. حکومت کس کی ہے؟ سرکاری مشینری کس کی ہے؟ پولیس کس کی ہے؟ اب جو فائرنگ کرنے والے لوگ ہیں ان کے آگے بھی پولیس ہے, ان کے پیچھے بھی پولیس چل رہی ہے اور وہ کتنے بااثر طاقتور لوگ ہیں کہ سارا دن مختلف پولنگ اسٹیشن پہ وہ فائرنگ کرتے رہے اور کوئی ان کو پکڑتا نہیں ہے. پھر آ جائیں جو 23 پولنگ افیسر جو ہیں پریزائڈنگ افیسر جو دھند کی وجہ سے بقول ان کے وہ غائب ہوتے ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ تصدیق کریں گے کہ دھند تھی اس دن؟ میں بالکل تصدیق کرتا ہوں دھند تھی. اچھا. مگر میں ایک اور بھی عرض کروں گا ان کی خدمت میں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دور دراز کے لوگ جو ہیں پریزائڈنگ افیسر وہ تو تشریف لے آتے ہیں اور قریبی پولنگ اسٹیشن جو ہیں ان کے تشریف نہیں لاتے. اور وہ بھی ایک وجہ ہے کہ پسرور حلقہ کے جو وہ تھانے کے کانسٹیچوئنسی کے پولنگ اسٹیشن تھے صرف وہ غائب ہوئے ہیں. اور اس پر کس کی ڈیوٹی تھی؟ جو الیکشن کمیشن نے پولیس والے کو ہٹایا گیا مگر اس کے باوجود انہوں نے اس کو ایڈیشن چارج دے کے وہاں لگا دیا گیا. اب آج ایک اور چیز میں اس میں کہوں گا, آپ نے اینک والا قصہ سن لیا
کہ ایک پریزائڈنگ آفیسر کہتا ہے میری اینک گم ہو گئی تھی اس لیے, کوئی کہتا ہے کہ دھند بہت تھی, کوئی کہتا تھا میرے پاس جو نہیں. لیکن جو وزیر آباد کا حلقہ ہے وہاں پہ ایک پریزائڈنگ افسر نے الزام لگایا کہ اس کو نون لیگ والوں نے اس سے بیگ چھین لیا اور اس کو قتل کی دھمکیاں دی. حامد میر صاحب مجھے پہلے 75 مکمل کر لیں, میں وزیر آباد بھی آتا ہوں. ٹھیک ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جب پریزائڈنگ آفیسر جو اٹھائے گئے اور میری بہن کی موجودگی میں پریزائڈنگ آفیسر جب آنا شروع ہوئے, کٹھے باجماعت آنا شروع ہوئے, تو اس میں سے ایک بندے کا سلیپنگ سوٹ تھا, فریش تھا, وہ بالکل نہا دو ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی تیار ہو کے آ رہا ہے. میں نے سوال کیا آر او صاحب سے کہ یہ صاحب جو ہیں دھند کی وجہ سے یہاں نہیں پہنچ سکے تو کیا یہ گھر پہنچ گیا؟ ان کیا بالکل میں گھر چلا گیا سا, اس لیے کہ میں نے کہا پھر پتہ نہیں صبح کب مجھے بلاتے ہیں تو میں پھر جا کے سو گیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ آر او صاحب جو ہیں وہ ہم نے یہ کہا کہ اس کا بیان ریکارڈ کریں. آپ نے اس وقت وہاں پہ مچھلی کھائی آر او کے دفتر میں؟ میں کہتا ہوں میں نے چائے بھی پی ہو تو میرے پہ حرام ہے. اچھا اب اس میں ایک منٹ ڈاکٹر صاحب ایک میری بات مکمل نہیں ہوئی, اس طرح پھر نہ کریں, اس کو چپ کریں. یہ بی بی ایک سیکنڈ, یہ بی بی فردوس ایک سیکنڈ رک جائیں, یہ میں پھر اس طرح بات نہیں کرنے دوں گا. مطلب میری بات مکمل ہونے دیں. چلیں آپ نے اس کو 8 منٹ دیے, مجھے 4 منٹ دے دیں. اچھا آپ دیکھیں نا, وہ پھر میرے پہ الزام لگا دیں گے کہ میں آپ سے ڈر گیا ہوں, تو آپ میرے سے تعاون کریں. یہ بتائیں آپ آر او سے کس حیثیت میں سوال جواب اب آ جائیں. میں 2 چیزیں اور عرض کر دوں پھر اس کے بعد جو آپ کہنا چاہیں. اور آر او نے ان کو اپنے آفس میں بٹھایا کس لیے, پہلے ایک سیکنڈ بی بی, ایک سیکنڈ. آپ کا سینٹ کا ٹکٹ نہیں مل سکا, اس میں میرا گناہ نہیں ہے. انہوں نے اپلائی نہیں کیا, ڈاکٹر صاحب نے اپلائی نہیں کیا. مجھے سینٹ میں نہیں جانا. اچھا لیکن میری بات سنیں, آپ ایک چیز اور میں کہنا چاہتا ہوں. رزلٹ یہ کہہ رہی ہیں کہ بی بی مریم بی بی نے جو فتح کا 1 بجے کے بعد اناؤنس کر دیا وہ کس حیثیت میں کیا؟ حامد میر صاحب ہمارے پاس 45 فارم جو ہیں وہ 360 حلقوں کے موجود ہیں. ٹھیک ہے. اب آج جو 23 پریزائڈنگ آفیسر غائب کیے گئے وہ بھی پہلے ہمارے پولنگ ایجنٹوں کو 45 فارم کا رزلٹ دے چکے تھے. اب آ جائیں, اگر اس کو بھی کمپائل کیا جائے تو پھر بھی 5200 ووٹ ہمارے بڑھتے ہیں ان کی تمام تر کارستانیوں کے باوجود. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور اہم بات میں کرنے لگا, ان کی موجودگی میں ایک منٹ اب لمبی آپ کے 8 منٹ پورے ہو گئے. نہیں 5 منٹ کر دیں. اچھا ایک میں اور چیز کرتا ہوں. ان کے میں نے کہا, میں نے آر او صاحب سے کہا کہ آپ یہ کریں کہ 23 جو رزلٹ اناؤنس نہیں ہوئے ان کو ریپورٹ کر لیں. ان کے کینڈیڈیٹ نے کہا کہ 23 اور کر دیں جو شہر کے ہیں. ان کے سوال کا جواب دے دیں کہ آپ آر او سے کس حیثیت میں سوال جواب کریں. آپ اس حیثیت سے کہ صبح سے ہمارے جانے سے پہلے ان کے عثمان ڈار ان کے باقی لوگ جو ہیں وہ اس کو قبضے میں کیے ہوئے تھے. ہم اس کو بار بار کہتے تھے کہ پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں وہ آپ درآمد کریں, وہ نہیں ہو رہے. ان کو کہاں گئے؟ اور یہ آئیں, جب یہ آئیں انہوں نے آتے ہی اپنا میری بات سنیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ آغا رفیع اللہ صاحب بھی بیٹھے, ہم نے سندھ کے بائی الیکشن پہ بھی بات کرنی ہے. چھوٹی سی آغا صاحب اگر آپ اجازت دیں میں پہلے ان کا معاملہ نپٹا دوں, بعد میں آ جاؤں. آپ پھنسے ہوئے اس میں. نہیں صرف ایک منٹ میرا جی جلدی سے ڈاکٹر صاحب بات کریں. انہوں نے غلط بیانی کی, انہوں نے جھوٹ بولا کہ 88% ان 20 پولنگ اسٹیشن پہ پریزائڈنگ آفیسرز نے جو رزلٹ دیا 88% ووٹنگ ہے. میں ان کو چیلنج کرتی ہوں کہ یہ آج اعلانیہ یا معافی مانگیں, بیک آؤٹ کریں اپنے ورڈ سے, اور ایک سیکنڈ کے لیے اگر جو 23 رزلٹ آپ نے روکے نہیں ہوئی, اگر وہ بدلے نہیں ہیں آپ نے, آپ ایک سیکنڈ آپ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہو کہ وہ 23 رزلٹ آپ نے بدلے نہیں ہیں, اور آپ کے اعجاز چودھری جو وہاں بیٹھے تھے. اس طرح دیکھیں, مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں. ایک منٹ میں ان سے سوال کر لوں گا. ڈاکٹر صاحب سوال میں نے کرنے ہیں, دیکھیں میں دونوں سے سوال کرنا ہے. دیکھیں 2 جو پریزائڈنگ افسر ہیں, ایک NA 75 کا, ایک PP 51 کا,
ایک جو ہے وہ اس نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اور دوسرے نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے جو کہ مسلم لیگ نون پہ الزام ہے. اس کی بھی بات کر لیتے ہیں. پہلے سنیں جی جو تصدق حسین ہے پولنگ اسٹیشن نمبر 346 NA75 کا, وہ کیا کہہ رہا ہے. میرا نام سر تصدق حسین ہے اور پولنگ اسٹیشن نمبر 346 پہ ایز اے پریزائڈنگ آفیسر ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں. 1 گھنٹہ پہلے کوئی 2 ملازم آئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ واپسی پہ آپ نے رزلٹ جو لے کے نا ہماری گاڑی میں پرائیویٹ گاڑی میں جانا ہے. آپ کو جو الیکشن کمیشن کی طرف سے ملی تھی اس میں آپ نے نہیں جانا, آپ نے ہمارے بندے کے ساتھ جانا ہے, اور جس کا نام انہوں نے مجھے اسد بتایا. وہ اسپیشل برانچ سے کہہ رہا تھا میں اسپیشل برانچ سے ہوں. اب نہ تو اس نے ماسک اتارا ہوا تھا, نہ اس نے مجھے کوئی ID دی ہے. بس اس نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ نے واپسی کا رزلٹ ہماری گاڑی میں ساتھ لے کے جانا ہے. خدشہ یہ ہے کہ وہ میرے سے وہ رزلٹ چینج کروائیں گے, اور اگر میں نہیں کروں گا پھر مجھے وہ تھریٹ کریں گے. اچھا, اب یہ جس 2 بندوں کا ذکر کر رہا ہے یہ بندہ کہ 2 بندے اس کے پاس آئے, تو یہی پولنگ ایجنٹ ان 2 بندوں کے ساتھ بات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ جو فوٹیج ہے اس میں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی پولنگ ایجنٹ جو ہے یہ جب ان 2 بندوں سے بات کر رہا ہے تو اس میں ایک بندہ جو ہے وہ ماسک والا ہے اور ایک ماسک کے بغیر ہے, اور جو ماسک کے بغیر ہے وہ شلوار قمیص میں ملبوس ہے. بالکل اس کا چہرہ صحیح نظر آ رہا ہے, اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکتا ہے. آپ الیکشن کمیشن یا پنجاب کی انتظامیہ, پنجاب حکومت, کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ کون آدمی ہے. لیکن جو ایک وزیر آباد کا پولنگ پریزائڈنگ افسر ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, ذرا اس کے بارے میں بھی دیکھ لیں. میں لیاقت علی بھٹا بات کر رہا ہوں. وزیر آباد سے ایک اسٹیشن پہ میں بطور پریزائڈنگ ڈیوٹی کرتا رہا ہوں. ادھر سارا دن کچھ شر پسند لوگ مجھے تنگ کرتے رہے ہیں ہیلپ کے لیے, لیکن اس وقت کوئی ایسی صورتحال نہیں کی. شام کو جب رزلٹ کا ٹائم ہوا ہے میں جا رہا ہوں اپنے دفتر مکمل کر کے جمع کرانے کے لیے. ادھر سے مجھے کچھ لوگوں نے اغوا کیا ہے, میں تھیلا چھینا ہے, میری اندھیرے میں لے جا کے دھمکیاں دی ہیں. پسٹل ان کے پاس تھے, گنیں تھیں, میری تصویریں بنائی ہیں, پھر دھمکیاں دیتے رہے ہماری بات مان جاؤ تو بچ جاؤ گے, ہماری بار بار یہ کہتے رہے ہیں. پھر میں نے کوئی بات, میں نے صرف یہ کہا کہ یہ میری ذمہ داری ہے, میں خود جمع کراؤں گا یا خود کروں گا, آپ اس میں مداخلت نہ کریں. لیکن کہتے رہے ہیں کہ گولی مار دو, نہیں مانتا تو گولی مار دو. کبھی ایسا ہوا ہے میں نے کوئی پریزائڈنگ ایسا نہیں کرتا, میں نے ان کی بات نہیں مانی تو یہ سب کچھ ہوا ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ دونوں جو پریزائڈنگ افسر ہیں ان دونوں کی شکایت پہ پنجاب حکومت نے کوئی تحقیقات کی ہیں؟ بات یہ ہے میر صاحب کہ 360 پریزائڈنگ آفیسرز تھے, اور آپ کے یہ 360 پولنگ سٹیشنز جو ہیں ان کے اندر جو عملہ ہے اس کے اندر اکا دکا واقعات ہر الیکشن میں ایسے ہوتے ہیں اور ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں اور ہوتے رہیں گے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو اس وقت منفی پروپیگنڈا اور جس طرح کی نئی روایات PMLN نے جن کو زندہ کیا ہے RO کے دفتر میں بیٹھ کے ڈکٹیٹ کرنے کا, اور جو انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ یہ 20 پولنگ سٹیشن انجینئرڈ ہوئے ہیں یا پریزائڈنگ آفیسرز کو اغوا کیا گیا ہے, وہ پولنگ سٹیشنز ہیں جہاں PTI 2018 میں بھی جیتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پریس ریلیز ہے, ڈاکٹر صاحبہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پریس ریلیز ہے وہ آپ نے بھی پڑھی ہوگی. یہ ایک انٹرسٹنگ عمل ہے, یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ عمل ہے میر صاحب کہ وہ RO اور ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر جس کے اندر اتنی جرت نہیں ہے, ہمت نہیں ہے کہ وہ وہاں حسن اقبال کو, میاں جوید لطیف کو, عطا تاڑڑ کو اٹھا سکتا, عظمیٰ بخاری کو اپنے دفتر سے باہر نکلوا سکتا, وہ کیا گٹھ جوڑ ثابت کرتا ہے کہ وہ صرف اور صرف جو اس نے الیکشن کمشنر صاحب کو, چیف صاحب کو باعث کیا, کمیونیکیشن گیپ کریٹ کیا, غلط فہمیاں پیدا کی, اور اس کے خلاف جو ہمارے تحفظات تھے ہم نے درجنوں اپلیکیشنز دی, ہم نے بار بار ان امور کی نشاندہی کی کہ یہ ریٹرننگ آفیسر صاحب جو ہیں یہ PMLN کا ذیلی ونگ بنے ہوئے ہیں, یہ اس وقت ان کے اب آپ نے کافی الزام لگا دیا. دیکھیں نا اب اس میں میں آغا اور حد تک جانے کے آپ کی لیے بات ہو گئی, مجھے جناب آغا رفیع اللہ صاحب سے بات کریں. ایک سیکنڈ مجھے ایک جواب دے لیں پلیز, میں ان سے ریکویسٹ کر لیتا ہوں, میں ریکویسٹ کر لیتا ہوں. آغا صاحب آپ نے ریکویسٹ مان لیا, میری ریکویسٹ بعد میں ٹائم سے زیادہ دے دیجیے گا, لیکن یہ جواب دینا بڑا ضروری ہے. اچھا جلدی سے مجھے ایک سیکنڈ نہیں ہوگی, لیکن ان کو تو چپ کرائے نا جی, بات آپ کو سمجھ. اچھا مجھے آپ ان سے بات
करने एक सेकंड, डॉक्टर साहब इस तरह देखे ना, मेरी भी बात सुन लेना। ये क्या तरीका है? नहीं, मैं आपसे बात करूंगा ना उनसे। नहीं, इनको तो आपने टाइम दे दिया। एक मिनट, वो आपको उसमें मैं बाद में कंफर्ट से। अगर रफीला साहब, जो सिंध में जो बाई इलेक्शन हुआ है उसमें भी शिकायत आई है कि एक पोलिंग स्टेशन जो है वो उसमें जलाओ घिराव हुआ है, और उससे पहले हलीम आदिल शेख साहब भी गिरफ्तार हुए हैं। तो ठीक है, पीपल्स पार्टी जीत रही है वहाँ पे, लेकिन ये जो बाई इलेक्शन था कौमी असम्बली के हल्के का, आपकी पार्टी जीत तो गई, उसको 1 लाख वोट भी मिले, लेकिन वो जलाओ घिराव क्यों हुआ वहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब देखें, ये जब आप अभी पंजाब पे जो हम डिस्कस कर रहे थे, कराची में मैं कई बार कह चुका हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर से भी कहता हूँ कि वो एक GIT बनवा लें, एक जुडिशल कमीशन बनवा लें हलीम आदिल शेख साहब वाले इश्यूज़ के ऊपर। PTI के लोगों ने एक हफ्ता पहले बोलना शुरू किया कि हलीम आदिल शेख ये करना, क्योंकि इनके यहाँ ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा है, इख्तलाफात इनके यहाँ बहुत ज़्यादा है, पार्टी है नहीं, एक दड़ा है, तो उसमें वो इनके खिलाफ खुद बयान देते रहे कि हलीम आदिल शेख ये करेंगे। और फिर फ़ौरन हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के बाद इनके जो उस डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं कलमती साहब, वहाँ के जो बाकायदगी से ओहदेदार हैं, प्रेसिडेंट हैं उस डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट हलीम आदिल शेख की है, वो भी उठा के देख लें। नहीं, तो ये मैं कंप्लीट करना। लेकिन हलीम आदिल शेख साहब को गिरफ्तार तो आपने किया ना, आपने PTI की शिकायत पे तो गिरफ्तार नहीं किया। हमने इलेक्शन कमीशन के कहने पे उनको, देखें, इलेक्शन कमीशन के कहने पर कि इनको हल्के से बाहर निकाला जाए, जब उनको हल्के से बाहर निकाला जा रहा था तो वो रियासत के साथ और पुलिस के साथ झगड़ रहे थे। उस पर जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो ला महल्ला जो FIR हैं वो कानून के तहत सब में गिरफ्तारी शो होगी, कोई किसी किस्म की जातियात नहीं है। खाम अगर अब वो सिचुएशन पे हम ना जाते तो खुदा ना खास्ता ये 2 कीमती जाने जो पंजाब में ज़ाया हुई, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि कराची में भी कुछ। अच्छा, हलीम आदिल शेख साहब की जो साहबजादी हैं आयशा, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आयशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयशा, ये बताइए कि ये आपने आज एक ट्वीट भी किया, ये बताइए कि आपके वालिद जो हैं, आपको उनकी जान खतरे में नजर आ रही है, क्या ये दुरुस्त है कि उन पर जेल में किसी ने तशद्दुद किया है? तो वो जेल, अगर तशद्दुद हुआ है तो वो लोग जेल में कैसे घुसे? आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास उनसे कोई कांटेक्ट नहीं था, और जब फाइनली कल उनसे कांटेक्ट हुआ हमारा, तो वो आपके पास फुटेज भी होंगी, जमाली साहब जो डॉक्टर है उनकी रिपोर्ट्स भी हैं, उनके टांग पे भी चोट है, उनकी कमर पे चोट है, उनके हाथ पे चोट है। जैसे ही वो जेल में एंटर हुए, कोई 50 का मॉब था जो ऑलरेडी, जिसको इंटिमिडेशन थी कि हलीम आदिल शेख इज़ गोइंग टू एंटर, उन्होंने उनके ऊपर हमला किया है। उनको उस वक्त शायद एक आध किसी अल्लाह के बंदे को वो आगे उन्होंने उसको बचा लिया, और वो भाग के, उनको जो फुटेज उन्होंने थोड़ी बहुत एडिट करके भी उसमें बीच में से निकाल के जो उन्होंने दी है, बट उसमें नजर आ रहा है कि हलीम आदिल शेख साहब भागते हुए जा रहे हैं, वो पापा को लेके बाहर जा रहे हैं। तो उनको जेल में पहले हमला कराया गया, फिर उनको उस वार्ड में रखा गया जहाँ पे वो नहीं सजाए मौत के कैदी होते हैं और टेररिस्ट होते हैं, और बिल्कुल जो है B क्लास प्रिजन। आई थिंक आज कोई मिनिस्टर साहब बात कर रहे थे, कोई उनको फैसिलिटीज नहीं दी गई, उनको रात में ना बिस्तर दिया गया, ना चादर दी गई, ना कुछ दिया गया। पहले उनके ऊपर अटैक कराया, उसके बाद हिज लेग वाज इन पेन, एंड ऑलरेडी उनको कभी कभार प्रॉब्लम होती है जो उन्होंने, जिस वजह से वो बाहर आए। उसके बाद जब उनका पूरा उसमें NSEBD में, उसके बाद अब वहाँ पे जिन्ना हॉस्पिटल में गए हैं, वहाँ पे जितने टेस्ट वगैरह हुए उसमें सब चीज़ क्लियर है, सब चीज़ सामने। अगर वो पुलिस कस्टडी में थे, वो सेंट्रल जेल के अंदर थे, उनके ऊपर अटैक हुआ, उनके पास सारी चीज़ों की वो मौजूद हैं, उनके पाँव में रॉड लगी हुई ऑलरेडी, वो डिस्प्लेस हो गई है। वो खुद से तो नहीं इंसान कर सकता ना कुछ, वो उन्होंने खुद से फैब्रिकेट तो नहीं किया, जाहिर सी बात है उनके ऊपर एक प्रॉपर। और उस मॉब को, जो पीपल्स पार्टी के शायद एसोसिएटेड प्रिजनर्स थे, उनको पता था कि हलीम आदिल शेख इस वक्त एंटर हो रहा है। एक पुलिस का ऑफिसर उनको अंदर लेके गया, कोई उनके साथ कोई सिक्योरिटी, कोई 2-3 बंदे नहीं लेके, एक अकेला बंदा उनको अंदर लेके गया, और उनके ऊपर फौरन से उन लोगों ने जो है हमला बोल दिया। हमसे तो नहीं हालत देखी गई कल रात को, एंड आई डोंट थिंक कि हम लोग पॉलिटिकल। जी आगा रफीला साहब, ये भी शिकायत है कि उनके कमरे में जो है वो सांप मिला और उन्होंने सांप को मार दिया। तो एक आपका सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह पे, लेकिन वो एक अपोजिशन लीडर है, उनके साथ ये सलूक जायज़ है क्या? ये पीपल्स पार्टी की जो क्रेडिबिलिटी है उसके लिए सवालात नहीं पैदा होते? मीर साहब, अगर जो ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, अगर ये सच हो तो ऐसी बात है। देखें, ये कैसे पॉसिबल है कि सांप आया भी और सांप को मारने के लिए लाठी भी रखी गई थी और सांप मर भी गया? ये कोई बात ना प्रूफ हुई है ना इस तरह की कोई बात पुलिस अफसर ने कहा है। देखें, पुलिस अफसर ने कहा है। देखें, मेरी बात सुनिए, बोला कि हमने सांप देखा है, उनकी गवाहियां हैं। जी बताएं। देखें, बात ये है,
وہ جو سینٹر ہے وہ بہت پرانی عمارت ہے اور وہاں پر اس قسم کے واقعات اس سے پہلے لیکن ان کے روم میں نہیں ہوا ہے, وہ اس بلڈنگ میں لازمی ہوا ہے, ان کے روم میں نہیں ہوا. اللہ معاف کرے, اگر وہ بندہ جب وہاں پہ انٹیمیڈیشنز ہو چکی ہیں, کسی کی لائف کو تھریٹ ہے, آپ لوگ اتنی ایزیلی اس کو کیسے ڈسپلیس کر سکتے ہیں؟ کسی کے لٹرلی لائف کو تھریٹ ہے, اس کے اوپر 2 بار اساسینیشن اٹیمپٹ یہ پتہ کہ مجھے ڈسنا ہے, آپ کو نہیں ڈسنا. پولیس والے نے کہا ہے, پولیس والے نے یہ بیان دیا ہے کہ وہ سانپ بتا رہا تھا کہ وہ حلیمہ سانپ بھی موجود تھا اور ایک خون آلود ڈنڈا بھی موجود تھا جس سے سانپ مارا گیا. ہاں لیکن وہ ڈنڈا, آپ مجھے ایک بات بتائیں نا, میں اگر قیدی ہوں وہاں پر ڈنڈا کی کوئی مطلب آپ خود سوچیں نا. پولیس والا جھوٹ بول رہا ہے. نہیں, وہ سانپ اور ڈنڈا تھا اس بلڈنگ میں تھا, ان کے روم میں نہیں تھا. دیکھیں مجھے ایک بات, یہاں سانپ آئے گا تو وہ اس کو پتہ ہے کہ حامد میر کو ہی ڈسنا ہے, جاوید لطیف اور آغا کو نہیں ڈسنا. یہاں پہ سانپ آ کے تو دکھائے. ان کے کمرے میں خالی یہاں پہ سانپ نہیں آتے, یہاں پہ بڑے بڑے چوہے آتے ہیں. ادھر چوہے آتے ہیں, بڑے بڑے چوہے گھس جاتے ہیں یہاں پہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسی بات نہیں ہے, حلیم عزیز شیخ صاحب سیف ہیں, اللہ نے چاہا اللہ ان کو. لیکن دیکھیں آپ ان کی بیٹی جو ہے وہ مجبور ہوئی ہیں اپنے والد کے لیے, وہ آواز بلند کر رہی ہیں. وہ ان کے اوپر اٹیک ان کے اوپر ہوا, بلٹ ان کی گاڑیوں پہ لگی, پولیس ان کو لے گئی. یہ تو بھٹو صاحب کی FSF ہے, یہ تو اس طرح سے جو پنجل خان جنیجو جو انہوں نے بنا دیا تھا, جو وہ DSP سے وہاں سے کہاں سے کہاں پروموٹ ہو گیا, یہ تو پولیس لٹرلی گورنمنٹ کے لیے کام کر رہی. دس از ناٹ فیئر. اچھا بیٹا دیکھیں, ہم نے آپ کی آواز جو ہے وہ پوری دنیا تک پہنچا دیا ہے. اب پیپلز پارٹی اور PTI کا سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ ہے, لیکن جس طرح ہم پنجاب میں جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور ان کے لیے ہم ان کو جو بھی ان کا موقف ہوتا ہے اس کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں, اسی طرح آپ دیکھیں سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, وہاں پہ حلیم عادل شیخ صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کو گرفتار کیا گیا ہے, ان کے سیل سے سانپ برآمد ہوا ہے, انہوں نے سانپ کو مار دیا ہے, وہ الزام لگا رہے ہیں جیل میں ان پر تشدد کیا گیا. ان کی بیٹی جو ہیں وہ مجبور ہو گئی ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے. تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو چاہیے کہ سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ, لیکن اپوزیشن لیڈر کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جس کی کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ بات کرتی رہی ہے, دعویٰ کرتی رہی ہے. عائشہ آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ ہم ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ اور میاں جوید لطیف صاحب کی بحث میں پھنس جائیں گے, اور آپ میرے اور آغا رفیع اللہ کے لیے دعا کیجیے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. میاں جوید لطیف صاحب, آپ کچھ اور بھی ایشوز ہیں ان پہ بھی بات کر لیں. ایک ہم چیز دیکھ رہے ہیں کہ جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں ان بائی الیکشنز میں سندھ میں جو تحریک انصاف ہے اس کا ووٹ بینک کم ہو رہا ہے, اور پنجاب میں آپ جہاں جیتے ہیں وہاں پہ آپ کا ووٹ بینک کم ہو رہا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ یہ جو NA 221 تھر پارکر ہے, اس میں جو کل بائی الیکشن تھا اس میں پیپلز پارٹی کے 1,03,000 ووٹ ہیں اور تحریک انصاف کے 52,522 ووٹ ہیں. ٹھیک ہے, 50,000 کی شکست ہے تحریک انصاف کو. لیکن 2018 میں پیپلز پارٹی کے 78,000 ووٹ تھے اور تحریک انصاف کے 72,000 ووٹ تھے, تو صرف 6,000 کے ووٹ سے تحریک انصاف ہاری تھی, اب 50,000 سے ہاری ہے. لیکن PP 51 گجرانوالہ جہاں پہ آپ جیت گئے ہیں, تو وہاں پر آپ کو بائی الیکشن میں 53,903 ووٹ ملے ہیں, تحریک انصاف کو ملے ہیں 48,484 ووٹ. لیکن 2018 میں یہاں پر مسلم لیگ نون کے 59,000 ووٹ تھے اور تحریک انصاف کے 27,000 ووٹ تھے, تو ان کے بھی کم ہو رہے ہیں اور آپ کے بھی کم ہو رہے ہیں. نہیں حامد میر صاحب, سندھ کا اور پنجاب کا ذرا موازنہ کرنا اس طرح مناسب نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمیں جتنے ڈپارٹمنٹس کا سامنا ہے اتنا سندھ میں ضمنی الیکشن پیپلز پارٹی کو لڑتے ہوئے سامنا نہیں ہے. اس کی مثال اس طرح ہے, میں تو یہ کہوں گا کہ میں الزام PTI پہ لگاؤں, PTI میرے پہ لگائے, بڑا کلیئر ہے چیف الیکشن کمیشن کے پاس 3 فوٹیج کو دیکھ کر. پہلی فوٹیج آپ دیکھیں کہ ڈسکا میں سارا دن جو لوگ فائرنگ کرتے رہے ہیں وہ فوٹیج موجود ہے, اس کی انویسٹیگیٹ کروا لیں کون لوگ تھے. میں نے آپ کو PP 51 کی مثال دی ہے, میں ادھر بھی آ رہا ہوں. PP 51 میں مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک کم ہوا ہے. 2018 میں وہاں پر مسلم لیگ نون جو ہے اس کو 53,000 ووٹ ملے, اور جو 2018 ہے آپ کو 59,000 ووٹ ملے. آپ کا ووٹ بینک کم ہو رہا ہے وہاں پہ, جیتے ہیں آپ. میں عرض کر دوں, اور PTI کا ووٹ بینک بڑا ہے. PTI کو 2018 میں 27,000 ووٹ ملے اور 2021 میں 48,000 ووٹ ملے. اصل یہ جیت نہیں ہے, اصل ہماری جیت اور ہے. ہماری اصل جیت ہے نواز شریف کے بیانیے کی. نواز شریف کو لوگ ووٹ بھی دے رہے ہیں اور ووٹر جو ہے اپنے ووٹ کا تحفظ بھی کر رہا ہے, صبح تک رات ساری بیٹھا رہا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو آج اویئرنیس آئی ہے کہ ہمارا ووٹ چوری ہوتا تھا. اب 3 فوٹیج کا, میں آخری یہ بات,
3 फुटेज का हमद मीर साहब चीफ इलेक्शन कमीशन फैसला कर लें, देखने के बाद इन्वेस्टिगेट करवाने के बाद आपके लिए भी आसानी हो जाएगी, मेरे लिए भी। एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर का आपने जो क्लिप दिखाया है उसके साथ 2 लोग जो खड़े थे वो देख लें कि वो लोग कौन थे। तीसरा आपने एक फुटेज और दिखाई है जो PP 51 की है, उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, मगर साथ जो लुकमे दे रहे हैं लोग उसको देख लें, इन्वेस्टिगेट करवा लें, आपको पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है इस पाकिस्तान के अंदर। एक इस हवाले से मैं ये गुजारिश करूंगा कि डिग्री कॉलेज फॉर वोमेन फॉर बॉय डस्का, मेन बाजार डस्का का जो पोलिंग स्टेशन था, और इस तरह के 18 पोलिंग स्टेशन थे शहर के अंदर, वहां उस्मान डार समेत, मल्ली साहब समेत 6 घंटे से 12 बजे से पोलिंग बंद कर दिए गए, गेट बंद कर दिए गए। कि आपके ख्याल में पूरे हलके में दोबारा पोलिंग होनी चाहिए या सिर्फ उन 20 स्टेशनों पे? मैं ये कहूंगा कि किसी तौर पर भी ये नाइंसाफी होगी बाकी पोलिंग स्टेशन के लोगों के लिए। ये रीपोल होना चाहिए, री इलेक्शन होना चाहिए, इसके बगैर लोगों से नाइंसाफी है। अच्छा आगा रफीला साहब, ये जो अब एक खुल्लम खुला लड़ाई चल रही है, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की लड़ाई नहीं है, ये फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट की लड़ाई है। इस लड़ाई से आपको ये नहीं लग रहा कि आपके पाकिस्तान के जमहूरी अदारे जो हैं वो कमजोर हो रहे हैं और अल्टीमेट नुकसान तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को होगा? पाकिस्तान को भी नुकसान है और सूबों को भी नुकसान है। मीर साहब देखें, आज गवर्नर साहब बैठ के वो टीवी टॉक शो में बैठ के धमकियां दे रहे हो चीफ सेक्रेटरी को, और मिनिस्टर साहिबान टीवी पे बैठ के ये कह रहे हो कि कल श्रीलंका के दौरे से पहले प्राइम मिनिस्टर को एक्शन करके जाएंगे, तो आप ब्यूरोक्रेसी को मैसेज ही ये दे रहे हैं कि आप कोलैप्स कर रहे हैं। पहले आपने आने के साथ गवर्नमेंट में हर इदारा खरा कर दिया, अब आप सूबों में एक तासुब का बीज डाल रहे हैं। आप ये प्रूफ कर रहे हैं कि आप सिंध के साथ एक दुश्मनी कर रहे हैं, क्योंकि सिंध की अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी है। क्योंकि आप जिस तरह जावेद लतीफ साहब ने कहा कि वो वोट भी और अपने वोट का पैरा भी देते हैं, तो इसलिए आपने बाकी सूबों में तो जो डाका डाला था 18 में, उसका जवाब आपको बाई इलेक्शंस में मिल रहा है। लेकिन खास तौर से ये कि आज जो लम्हा फिक्र है वो ये कि हम बहुत खतरनाक सूरत हाल में जा रहे हैं। किसी और सूबे का आपने इशू देखा है कौमी असम्बली में, सूबाई हुकूमत के कौमी असम्बली में उठाया जा रहा हो, जो दुनिया सिर्फ और सिर्फ आपने टारगेट करना है कि सिंध हुकूमत को आपने किस तरीके से डिस्टर्ब करना है। अगर आपकी ये पॉलिसी होगी तो ये सिंध दुश्मनी है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये क्या वजह है कि पंजाब में जो सीट तहरीक इंसाफ हारती है वहां पर भी तहरीक इंसाफ का वोट बढ़ा हुआ नजर आता है, लेकिन सिंध में ख्वाह कौमी असम्बली का हल्का हो या सूबाई असम्बली का हल्का हो, वहां पे तहरीक इंसाफ का वोट बहुत कम हो गया है, आधा कम हो गया है, 50% कमी हो रही है। इसकी क्या वजह है? मीर साहब, आपके सवाल का जवाब देने से पहले जो 2 तलह हकीकतें हैं मैं चाहूँगी कि आप उसको भी आज के प्रोग्राम में हाईलाइट करें। नंबर 1, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि ये जो फायरिंग कर रहे थे ये फुटेज से देख लें कि ये गवर्नमेंट की पुश्त पनाही या स्पॉन्सरशिप में ये सब कुछ हो रहा था। मैं ये पूछना चाहती हूँ जावेद लतीफ़ साहब से कि जो 2 बेगुनाह अफराद जो हैं और 3 ज़ख्मी हुए हैं, और जो PTI के हमारे पोलिंग एजेंट को सरेआम नून लीग ने, उनके गुंडों ने और मसल्ला डेथ स्क्वाड जिसकी क़यादत राना सनाउल्लाह करते हुए यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने जो बेगुनाहों की जानें ली हैं, ये कब जुर्रत आएगी PMLN के अंदर, उनकी क़यादत के अंदर, कि वो अपने उन गुंडागर्द अनासर को लगाम दे और मजम्मत करे, और ना कि उनको स्टेज पे खड़ा करके फातिहाना अंदाज से शाबाश दे कि उन्होंने इंसानी जानों से खेला है और सरेआम उन नौजवानों को कल तो आपने उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आपने उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? नौजवान की शादी हुई है और उस बच्चे का क्या कसूर है? डॉक्टर साहब, ये जो लोग फायरिंग कर रहे थे इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इन सवालात का जवाब देना चाहिए और मजम्मत करनी चाहिए उन अनासर की। मैं ये समझती हूँ कि डस्का के अंदर इस वक्त नून लीग की बुखलाहट और ये फार्मूला तय कर लिया जाए एक ही दफा कि क्या मियाँ साहब, अब जब भी किसी इलेक्शन में 3:15 के ऊपर अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेट रिजल्ट लेके आता है
تو وہ الیکشن نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا جائے اور وہاں ری پول ہونی چاہیے. یہ ایشو جو آپ روایات اور ٹرینڈ سیٹ کرنے جا رہے ہیں, بہن یہ ایشو نہیں ہے. الیکشن کمیشن کا ایشو یہ ہے ضوابط کے تابع ہونا چاہیے, نہ کہ آپ کی خواہشات کے تابع. جو آپ نے بات کی رحیم عادل شیخ کو ڈاکٹر صاحب کو میرا خیال ہے ہماری آواز نہیں جا رہی ہے, ایک وقفہ لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو میری آواز نہیں جا رہی ہے, وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. اگر رفیع اللہ صاحب, سینٹ کا الیکشن بہت قریب آ گیا ہے اور آپ کی پارٹی کے ایک سینئر رہنما سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب اسلام آباد سے جنرل سیٹ پہ امیدوار ہیں اور قومی اسمبلی کے ارکان نے ان کو ووٹ دینے ہیں, کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ ویسے تو آپ کی عددی اکثریت نہیں ہے, تو کیسے جیتیں گے وہ؟ میر صاحب ایسے جیتیں گے, میری فرسٹ ٹائم ہے نیشنل اسمبلی کا ممبر بننے کی. میں جب یہاں آیا ہوں اور جو ماحول دیکھا نا, تو مجھے تمام پارٹیز کے لوگ جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے ٹائم میں جب وہ پی ایم تھے اور ان کے ساتھ ان کے کلیگ, وہ اتنی تعریفیں کرتے ہیں اور آج بھی وہ کہتے ہیں اگر اس جیسا شخص اگر کسی مین جگہ پہ آتا ہے تو پولیٹیکل تمام اس جمہوری نظام کے لیے ایک بہترین ایسٹس ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر پارٹی کا بندہ, چاہے وہ پی ٹی آئی کا کیوں نہ ہو, وہ ووٹ دیں گے, اس لیے کہ یوسف رضا گیلانی ایک ایسی پی ٹی آئی والے کیوں ووٹ دیں گے یوسف رضا؟ اس لیے دیں گے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ ایک جمہوری علی زیدی ووٹ دے گا, اسد عمر ووٹ دے گا. دیکھیں ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو جو ایک مطلب اپنے اس چیزوں کو نہیں دیکھیں گے کہ یہ ہم نے یہاں پر ایسے بندے کو لے کے اگر وہ جیت جاتے ہیں, جمہوریت کے لیے اگر وہ جیت جاتے ہیں تو آپ پر ہارس ٹریڈنگ کا الزام نہیں لگے گا؟ نہیں قطعاً نہیں. میں آپ کو میں حلفیہ طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی لائف میں کسی پرائم منسٹر کی اتنی تعریف کبھی بھی نہیں سنی, اور قومی اسمبلی کے ممبران سے. جی جویل لطیف صاحب. نہیں, یہ ان کی اپنی جگہ رائے ہے. میں جو سمجھتا ہوں کہ ان کے جو مد مقابل ہیں شیخ حفیظ صاحب, جب موازنہ لوگ کریں گے اس کا یوسف رضا گیلانی سے, تو یقیناً اکثریت جو ہے وہ خواہ وہ حکومتی جماعت سے ان کا تعلق ہو, وہ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ کریں گے, کیونکہ انہوں نے بھی اپنے حلقوں میں جانا ہے. اچھا. لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ 2.5 سالوں میں آپ کے کرتوت کیا ہیں بھائی, کس وجہ سے آپ کو دوبارہ قبول کریں گے؟ ڈاکٹر فردوس عاشق وان صاحبہ, یہ اب ہم آخری سیگمنٹ میں سینٹ کا الیکشن ڈسکس کر رہے ہیں. تو یہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب کو انہوں نے کھڑا کر دیا پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے اور پی ڈی ایم کی جماعتوں نے, تو آپ کو لگ رہا ہے کوئی خطرہ؟ کیونکہ کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ پنجاب, خاص طور پہ جو ساؤتھ پنجاب کے کچھ ایم این ایز ہیں وہ ناراض ہیں, کوئی نیب کی وجہ سے ناراض ہے, کوئی ترقیاتی فنڈز نہ ملنے کی وجہ سے ناراض ہے. تو کوئی آپ کو خطرہ نظر آ رہا ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کو اپسیٹ کر سکتے ہیں؟ میر صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میاں صاحب نے یہ نعرہ لگایا نا کہ اس الیکشن حلقے میں ری پول ہونا چاہیے, تو میں ووٹ کو عزت دو کے نعرہ لگانے والوں کا جو حقیقی چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو رہا ہے. اور وہ جن عوام نے گدی نشینی اور جانشینی کی سیاست کو دفن کیا ڈسکے میں, اور جس گنڈا گردی اور منشیات فروشی کی سیاست کا جنازہ نکالا ہے, تو وہ ری پول سے حل نہیں ہونا. وہ ووٹ کو عزت دو, جنہوں نے ووٹ کو عزت دی ہے اس کو عزت دیں, اور ولی اسجد ملی کو انہوں نے فل مینڈیٹ کے ساتھ جتوایا. ان کے اندر اتنا ظرف ہونا چاہیے, جرت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی شکست کو مانیں. دوسری بات آپ نے جو یوسف رضا گیلانی کے حوالے سے کہی ہے, تو دیکھیں یہ ایک بدقسمت پہلو ہوگا کہ جو اکثریت نہ رکھنے والی جماعت ہے وہ سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعے ضمیروں کو خریدنے کے لیے وہ ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرے, منڈیاں لگائے اور ووٹ کی خرید و فروخت کے ذریعے یوسف رضا گیلانی کو پارلیمنٹ میں بھیجنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے. تو یہاں ان کا وہ صاف شفاف الیکشن کا دعویٰ کدھر چلا جاتا ہے؟ میرا سوال آپ سے, چھوٹا سا سوال سن لیں, بیلٹنگ کے ذریعے میرا سوال سن لیں, ووٹ دینے کے لیے کیوں بزید ہے؟ ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں نیب کے 2 پریس ریلیز ہیں, پرانے ہیں. ایک پریس ریلیز جو ہے وہ جعفر لغاری صاحب کے بارے میں ہے کہ جی ان کی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں. ایک پریس ریلیز جو ہے وہ سردار نصر اللہ دریشک کے بارے میں ہے کہ ان کے خلاف بھی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں. یہ پریس ریلیز پرانی ہے, یہ شیر زمان گورچانی صاحب کی شکایت ہے. تو یہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ساؤتھ پنجاب سے آپ کی پارٹی کے کچھ جو ایم این ایز ہیں یہ کہہ رہے ہیں جی ڈی جی نیب ملتان کو تبدیل کیا جائے ورنہ ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے, تو ان کو آپ کس طرح ان کو سیٹسفائی کس طرح کریں گے؟ چینج کر دیں گے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے پارٹی کے اندر
کوئی کسی قانون کے ادارے اور اس کے اختیارات کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اور یہ no one is above the law. ہم نے اداروں کو بااختیار بنایا, ان کو قانون کے تابع کیا. تو یہ تحفظات, گلے شکوے, پارٹیوں کے اندر نوک جھونک, یہ اس جمہوری عمل کا حصہ ہے. اور وہ پی ایم ایل این کے اندر جو اس وقت گروپنگ ہوئی ہے, جو ان کے ایم پی ایز اور ایم این ایز ہماری قیادت کے ساتھ روابط میں ہیں, اور مسلسل آپ دیکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ وہ ملتے بھی ہیں, ان کی قیادت پہ اعتماد کا اظہار بھی کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ گڈی سچویشن ہے. ہر جماعت کے اندر جو ہے ریزنٹمنٹ ہے. ڈاکٹر صاحبہ ان سے مجھے پوچھنے دیں, ان سے ذرا پوچھنے دیں کہ نون لیگ کے لوگ اگر چیف منسٹر کو ملتے ہیں تو وہ شر سے بچ رہے ہیں؟ نہیں, اور اگر ان کے بندے آپ کو ووٹ دے دیتے ہیں, دو جو 3 میکسیمم ایم پی اے جو ہیں, دو چیزوں کو 2.5 سال سے کلیئر ہے. اس کے علاوہ ایک بندہ بتا دیں ان کے شر سے بھی بچیں گے, لیکن ووٹ بھی ان کو دیں گے. اچھا, بہت بہت شکریہ جویل لطیف صاحب. ڈاکٹر فرزان صاحبہ بہت بہت شکریہ. آپ آج اکیلی تھیں اور ادھر 2 تھے, تو لیکن آپ نے ٹائم بھی برابر لیا ہے. آپ اس کی مجھے داد دیں کہ آپ کو ٹائم برابر ملا ہے. اور آغا رفیع اللہ صاحب, آپ پھنس گئے تھے, ایک بڑی لڑائی تھی, اس میں آپ پھنسے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ میں بھی پھنسا ہوا تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہی جمہوریت کا حسن ہے, اور اس میں جو ہے وہ آپ نے بھی اس لڑائی میں کہیں مسکرائے, کہیں پریشان ہوئے, اور میں بھی کافی پریشان رہا ہوں. لیکن بہرحال دعا کرتے ہیں کہ یہ جو NA-75 کا جو بائی الیکشن کا رزلٹ روکا ہوا ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان جلد کوئی فیصلہ کرے گا اور پوری قوم کو مخمصے کی دھند سے نکالے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.